السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم میدان بدر میں واقع اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں جو مسجد اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا یا عریش چھپر بنایا گیا تھا، اور جس جگہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تضرع، عاجزی اور طلب کے ساتھ یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا۔ یا اللہ، یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو پھر تیری پرستش اس روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے فیصلے فرمائے، آسمانی مدد نازل فرمائی، اور اس موقع پر، اس جگہ پر ہونے والی جنگ ایمان اور کفر کے درمیان، اسلام اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ قرار پائی، اور اس فتح کے، اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت جو موجودہ مسلمانوں کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ عالم اسلام پر مفتی صاحب کی نظر بھی ہے، تعلق بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، اور اپنے بیانات میں، خطابات میں مسلمانوں کی اس طرف توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں اور حوصلے بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حضرت آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انہیں بھی اسی طرح فتح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر کے ان معدود چند افراد جو کفار قریش کے لشکر کے مقابلے میں بالکل کم تھے، 313 لوگ، تو ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر یہ کہ آج جو حالات ہیں وہ بڑے مایوس کن ہیں، ان مایوس کن حالات میں آپ اسلام کا مستقبل اور مسلمانوں کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہم سب کی یہ بہت بڑی سعادت ہے اور زندگی کی بڑی سعادتوں میں سے ہیں کہ ہم میدان بدر میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اسلام کے لیے، رضا الہی کے لیے، کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کے لیے لڑی گئی جنگ ہے، اور اس کے اثرات قیامت تک رہیں گے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کی جو قوت کا ظہور ہوا، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو حوصلہ، عزم اور ان کی قربانیوں کی جو مقدار تھی وہ انسانیت کے اعلیٰ معیار پہ تھی، جس سے زیادہ آدمی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، اسی طریقے سے صحابہ کی جماعت یہ انسانیت کے ایک قافلے کے امام ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو صفات عطا فرمائی تھی بذریعہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے تاریخ کے اندر جو نقش مرتب کیا ہے اس کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت میں حالات مایوس کن ہیں، یقیناً، لیکن اسلام کے حالات مایوس کن نہیں ہیں، کیونکہ اسلام قرآن کریم میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا اتنے دجل اور فریب ہونے کے باوجود اسلام کے کسی بھی تعلیم کے اندر کوئی قطر بیوان بڑھانا گھٹانا ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ قرآن کریم آپ کا زندہ معجزہ موجود ہے کہ جس کی سارے تعلیمات موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، مورخین نے، مفسرین نے، علماء نے جس طریقے سے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی یہود کا، ہنود کا یا عیسائیت کا یا باطل طاقتیں جتنی ہیں، سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود اسلام کی اصلی شکل کے اندر کسی طرح کا کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر پائے ہیں۔ اس لیے اسلام پہلے بھی تابندہ اور درشندہ تھا، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور کمزوری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف امت پنے کا یا مسلمان ہونے کا ایک رسماً دعویٰ کرتے ہیں،
اور ہم بھی جس طریقے سے دوسری امتیں رسماً اپنے مذہب کو ماننے لگی تھی، اسی طرز پر یہ مسلمان بھی جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، اور فتنہ دجال میں کافی حد تک مسلمان مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید اسلام میں نعوذ باللہ کسی طرح کی کوئی کمی ہے۔ البتہ مسلمانوں کے دماغ پر جو رسوم کا اور رواج کا جو ایک بھوت سوار ہے، اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے مسلمان تھے اور ہم جو ہے مسلمان ہیں، یہ نہیں، بلکہ اسلام تو ایک انقلابی مذہب ہے، اور اسلام سے جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دوسری کسی بھی تہذیب کی، کسی بادشاہ کی، کسی بھی طاقت اور قوت کے سامنے اپنے سر کو کیوں نگو کر سکتا ہے؟ کہ اس کے دل و دماغ کے اندر سوائے اللہ کے معبود ہونے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہونے کے اور مقصد بتانے والے کے ہونے کے، اور دل و دماغ میں جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو پھر ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 57 اسلامی ملک مسلمانوں کے ملک کہلانے کے باوجود آج جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نقشہ بدر، جو بدر سے ہم کو جو سبق ملا تھا اور آج بھی وہ سبق موجود ہے، اس سے لے کر کے ہمیں چلنا چاہیے۔ مسلمان بالقوہ طاقتور ہے، بالفعل طاقتور نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں یہ صلاحیت اور استعداد یقیناً ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ قیامتی دور ہے اور آخری دور ہے، اس وجہ سے اب حالات ایسے ہم پر چوطرفے حملہ آور ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، یہ حالات ہمارے لیے مایوسی کا سبق نہ لے کر کے بلکہ اس کے چیلنج سمجھ کے لینا چاہیے کہ اللہ نے آخری دور میں ہم کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہی کہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کی ہم میں صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو اس آخری دور میں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے، دجال کس کس شکل میں آئے گا یہ حدیث میں موجود ہے، اور اکابرین نے کتابیں لکھی ہے کہ وہ حق رہبر بن کے آئے گا، حق پرور بن کے آئے گا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف کا عمل اور اس طرح دوسرے جو دجال کے سلسلے کی ہے، مسلمانوں کو بالخصوص آخری دور میں یہ بھی علامات آتی ہے کہ جب دجال کا وقت قریب آئے گا تو مسلمانوں میں تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت میں شاید کہیں تذکرے میں کمزوری آ رہی ہے، اس لیے علماء سے چاہیے اور مبلغین کو چاہیے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ میں دجال کے فتنے کو بتایا جائے، اور ہر مسلمان ایک انقلابی اسلام کو لے کر آگے بڑھے۔ کیا وجہ تھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر تشریف لائے، نہ زبان سے واقف نہ تہذیب و تمدن سے واقف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے پر اپنے تمام کچھ زندگی اور خاندان کو چھوڑ کر وہاں تشریف لائے اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو اسلام میں مسلمانوں کو داخل کر لیا، اور آج تک ان کے اندر اسلام میں صرف داخل ہوئے ہیں لیکن باقی رسم و رواج ابھی بھی ان میں موجود ہے۔ تو ہم لوگوں کو جتنے مبلغ ہیں، اسلام کا جو تعلیم ہمارے پاس میں، علماء کے پاس میں، مدارس کے پاس میں ہیں، انہیں چاہیے کہ اسلام کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور آج بھی اسلام میں وہی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اور حالات یہ تو کبھی دیکھ کر کے مسلمانوں نے کبھی فیصلہ کسی بھی صورت میں نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمانوں نے تو ہمیشہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور حکم کو سمجھ کر ایمان کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر تمام دنیا کی تہذیبوں کو پیوند خاک بنا دیا گیا۔ کسی بھی طریقے سے اثر لینے کا مطلب مسلمان نہیں ہوا کرتا ہے۔ مسلمان وہ طاقت اور قوت کو کہتے ہیں جو بحر و بحر کو چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، ہمہ وقت عملاً، عقیدتاً، اخلاقاً، تمام طریقے سے مسلمان سچے پکے مسلمان انہی تعلیمات میں ہو جائے۔ تو جس طرح کفر پہلے طاقت و قوت میں تھا، اب اس طرح طاقت و قوت میں کفر بھی نہیں ہے، بڑے کمزور کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں کفر ہے۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے
اگر اسلامی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو شاید ان کو میدان بدر پیدا کرنے کے بغیر بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ ضرور تصور کریں کہ مجھے اس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہوتے تو مجھے کیا حکم دیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ سے خاص طور سے دعا کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی امت ہے، 5-6 ارب دنیا ہے، ان میں سے 1.5-2 ارب مسلمان موجود ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چند مٹھی بھر اسلام کو اسی شکل میں، اسلام اسی طاقت اور قوت اور جرت کے ساتھ ہمت عزم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا نہ بجے، اسلام کا جھنڈا بلند نہ ہو سکے؟ حالات کچھ بھی نہیں، کم کیفن اصل چیز ہے، کمن کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی ہے، کیفن سے فیصلہ ہوتا ہے۔ کیفیت اگر چند ہی مٹھی بھر لوگ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اسلام کی تہذیب، تمدن، اسلام کی معاشی حالت اس وقت میں ساری دنیا مظلوم ہے، ساری دنیا کے اندر چند مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھ میں پیسے بھی موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت اور قوت اقتصادیات میں موجود ہے، سماجیات میں موجود ہے، سیاسیات کے موجود ہے۔ یہود اور ہنود نے اور عیسائیت جس طرح حملہ کیا ہے، ساری دنیا ان کی کالونیاں بن چکی ہے۔ اس کو پروفیسر حضرات اور جو یونیورسٹیوں کو پڑھنے والے، ان سے بھی میری عاجزانہ درخواست رہے گی کہ آپ صحیح طریقے سے اس علم کو پڑھیے، لیکن اس طرح نہ پڑھیے جیسے وہ اپنے طریقے پہ پڑھا کر کے ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ذہنی غلامی سے آزاد ہوئیے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا میں اسلام کی رحمت کو، اسلام کی برابری کو اور اسلام کی شان و شوکت کو کسی بھی طریقے سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ معاشی اعتبار سے، سماجی، سیاسی، اس وقت میں تو پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کو غلام بنا کر کالونیاں بنا دیے، نہ تو کوئی فوجی فیصلہ لے سکتے ہیں، نہ سیاسی سماجی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اسی نہج پہ، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ہم یہاں بیٹھ کر یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو وہی حوصلہ، طاقت، قوت، اخلاص، رضا، علم نافع، 100% صحیح عمل صالح اور عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، تاکہ ہماری اسی جذبے کی وجہ سے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کیا اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی، یا اللہ تو مٹھی بھر کو اگر ہلاک کر دیا تو دنیا میں تیرا کون نام لے گا؟ تو کیا ہم لوگ مٹھی بھر یہ ارادہ ضرور کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہمیں ذریعہ اور سبب کے طور پہ استعمال فرمائے، اور آخرت کے اندر اپنی رضا میں ہم سب کو شامل فرما کر جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ انہی دعا امید کے ساتھ پھر دوبارہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ الہی وہی ہمیں شمع اور وہی خوشبو اور وہی ارادہ اور وہی نیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کی، وہی ہمارے دلوں میں، دماغوں میں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔